کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ تاریخ میں اختلافی نہیں رہا۔ 1300 سال تک اس مسئلے پہ اتفاق رہا۔ کوئی کسی بھی فقیہ کا مقلد کیوں نہ تھا، کوئی حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی، سب اس بات کے قائل تھے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ لیکن ہندوستان میں ایک وقت آیا کہ انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کیا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا، تفرقہ بازی پیدا کی۔ اسی دور میں ایک مخصوص گروہ کھڑا ہوا، چند مسائل کو لے کر پوری امت مسلمہ کی تذلیل اور تصفیق شروع کی۔ ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جس پر آج تک امت متفق نظر آتی تھی، اس میں اختلاف کیوں ہوا یا کیوں کیا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو اپنے اعمال سے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جائے، اور ایک عام آدمی بیچارہ جب یہ بات سنے تو شک میں مبتلا ہو جائے کہ ایک مولانا صاحب کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، جبکہ دوسرے کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ عام آدمی جب دو مسجدوں سے، دو ممبروں سے دو طرح کی آواز سنتا ہے، یقینی بات ہے کہ وہ ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو مقصد یہی تھا کہ لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں اور آخر کار اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم جو اللہ رب العزت نے بندوں کو دیا ہے وہ نماز کا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا حساب وہ بھی نماز کے متعلق ہوگا۔ اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک مسئلہ اتنی اہمیت کا حامل ہو کہ ایمان لانے کے بعد پہلا مطالبہ اس کا ہو اور شریعت نے اس کے متعلق کوئی وضاحت نہ کی ہو۔ یقینی بات ہے کہ اس سلسلے میں صاف طور پر احادیث میں وضاحت موجود ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اب یہ فرق کرنے کی وجہ کیوں پیش آئی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، مرد اور عورت یہ دو الگ صنفیں ہیں، اور ہر ایک کی شخصیات کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ مرد حضرات کی شخصیت کا تقاضا الگ ہے اور عورت کی شخصیت کا تقاضا الگ ہے۔ شریعت نے دونوں کی شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے احکامات مرتب کیے ہیں۔ بات صرف نماز کی نہیں، پورے کی پوری شریعت میں آپ دیکھ لیں، جہاں عورت کی ذاتی شخصیت کی بات آتی ہے اور خاص طور پہ اس کے لیے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں جہاں اس کے پردے کو دخل ہے، تو پھر سارے کے سارے احکامات عورت کے لیے ایسے بتلائے گئے ہیں کہ جس میں اس کے لیے پردے کی رعایت ہو۔ تو فرق کی بھی یہی حکمت ہے۔ عورت کی نماز میں مرد سے جو فرق ہے اس کی وجہ عورت کی شخصیت ہے کہ اس کی شخصیت پردے کو چاہتی ہے، کہ عورت کا معنی ہی ننگ ہے، اور ننگ چھپانے کی چیز ہوتی ہے، ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے
شریعت کے جو احکامات ہیں جو اس کی ذات اور اس کے جسم سے تعلق رکھتے ہیں ان میں مردوں سے الگ احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ نماز کی بات بعد میں کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں ارکان اسلام میں آپ جانتے ہیں روزہ ہے، مرد کے لیے روزہ عام طور پر فرض ہے اور اس کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں، ہاں حالت سفر میں ہے، بیمار ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عورت ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کچھ دنوں ناپاک رہتی ہے، تو شریعت نے اس کو یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے کے ان دنوں میں جن میں وہ ناپاک رہتی ہے روزہ نہ رکھے۔ اور حج ہے آپ دیکھ لیں اس میں کتنے مسائل میں مرد حضرات کا عورتوں سے معاملہ مختلف ہے، کیوں؟ دونوں کی شخصیت کے تقاضے الگ ہیں۔ اب مرد حضرات ہیں ان کے لیے حج کے واجب ہونے، عمرہ کے اوپر جانے کے لیے جو معاملات ہیں احکامات ہیں بہت سارے مختلف ہیں۔ مثلا مرد پہ حج کے فرض ہونے کی جو شرائط ہیں وہ عورتوں سے مختلف ہیں۔ عورتوں کے لیے اضافی شرط مردوں والی شرطوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بھئی اس پر حج اس وقت لاگو ہوگا، واجب ہوگا جس وقت کہ اس کے ساتھ جانے والا کوئی نہ کوئی محرم بھی ہو، محرم نہ ہو تو اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ یہ شرط مرد کے لیے نہیں ہے، کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ عورت کی شخصیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پردے کی چیز ہے، اس کو اکیلے باہر نکلنا بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے فرمایا کہ مرد ساتھ ہوگا تو جائے گا، جا سکتی ہے وگرنہ نہیں، لیکن مرد کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ احرام ہے، مرد حضرات کا احرام اور ہے اور عورتوں کا احرام اور ہے۔ مرد حضرات کے لیے 2 چادریں ہیں، سر ننگا رکھیں گے، ہاں جی، لیکن یہ معاملہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے اس حالت میں بھی پردہ واجب ہے اور احرام کی تفصیل مردوں سے مختلف ہے۔ حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، جب طواف کرتی ہیں، طواف میں آپ دیکھ لیں کہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ طواف کرتے ہوئے رمل کریں، یعنی طواف کرتے ہوئے چکروں کے دوران اکڑ کر چلیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مرد کی شخصیت کا تقاضا اور ہے اور عورت کی شخصیت کا تقاضا اور ہے۔ عورت اکڑ کر چلے گی تو یہ اس کے لیے عیب کی بات ہے، جواں مردی دکھانا، بہادری دکھانا یہ مردوں کے لیے مناسب ہے، عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح صفا مروہ پہ اب عمرہ ہو یا حج ہو، عورتیں بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، سعی کرتے ہیں، یعنی 7 چکر لگاتے ہیں، لیکن صفا مروہ پہ چکر لگاتے ہوئے جب وہ میلان اخضرین والا مقام آتا ہے، یعنی جہاں 2 سبز لائٹیں لگی ہیں، اس جگہ پر دوڑ کے چلنا یہ مردوں کے لیے ہے لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کی شخصیت کا تقاضا الگ ہے، عورتوں کی شخصیت کا تقاضا الگ ہے۔ جب آدمی دوڑتا ہے اس کے سطر کے کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جبکہ عورت چھپانے کی چیز ہے، اس لیے عورت کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ میلین اخضرین کے درمیان صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے دوڑے نہیں بلکہ اطمینان سے چلے۔ حالانکہ دیکھو یہ طریقہ یہ تو حضرت حاجرہ کا تھا اور حضرت حاجرہ دوڑی تھی، لیکن اب اس طریقے کو زندہ کرنے والے ان کے بیٹے مرد ہیں، عورتیں نہیں۔ وجہ یہی کہ جب حضرت حاجرہ دوڑی تھی تو اس وقت اکیلی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اب اگر عورت دوڑتی ہے تو پھر دیکھنے والے ہزاروں مرد ہیں، اس وجہ سے حکم دیا گیا کہ نہیں بھائی دوڑنا ضرور ہے، اس طریقے کو زندہ رکھنا ہے، لیکن اس طریقے کو، اس سنت کو زندہ مرد رکھیں گے، عورتوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ مردوں کے لیے بہت سارے احکامات مختلف ہے اور عورتوں کے لیے مختلف ہے، ان کی شخصیت کا خیال کرتے ہوئے۔ نماز کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ عورتوں پر ماہانہ جو ماہواری ہے اور کچھ دن ناپاک رہتی ہیں، جب یہ معاملہ ان کے ہاں آتا ہے اس وقت
عورتوں کے لیے ان دنوں کی نماز معاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شخصیت کا تقاضا ہے. لیکن مردوں کے لیے نماز معاف ہونے کی کوئی ماہانہ ترتیب ہے جی؟ نہیں. بس یہی مسئلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ بھئی عورت کی شخصیت کا تقاضا الگ ہے، مرد کی شخصیت کا تقاضا الگ ہے. جب ان باقی احکامات میں حکمتیں یہ ہیں کہ بھئی اس کی شخصیت کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی حکم ایسا لاگو کیا جائے جو اس کی صنف نازک کے اعتبار سے مناسب ہو، تو مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق ہے اس میں یہی حکمت ہے. اب یہ جو آج طبقہ ہمارے ہاں بات کرتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کی بنیاد تمہارے پاس کیا ہے؟ تو ان کے پاس کوئی مضبوط صریح واضح دلیل موجود نہیں ہے. ہم اس پہ بات بعد میں کریں گے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی مرد اور عورت کی نماز میں تم کہتے ہو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن زبان سے تمہارا یہ دعویٰ ہے، لیکن عملاً جو ہے وہ ایک لمبی تفصیل احکامات کی موجود ہے، اور تم خود تسلیم کرتے ہو کہ ان احکامات میں مرد جو ہے یہ عورتوں سے مختلف ہے، عورتیں مردوں سے مختلف ہے. وہ ایک لمبی تفصیل، اس پہ میں زیادہ نہیں جاتا، مختصر عرض کرتا ہوں جس طرح کہ آپ دیکھیں. مثلاً اس تفصیل میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو طبقہ آج مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے نہ ہونے کی بات کرتا ہے، وہ عام طور پر ننگے سر نماز پڑھتا ہے. اور ننگے سر نماز پڑھنا ان کی عادت ہے، بلکہ ثواب سمجھ کے جو ہے یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. بلا عذر بلا وجہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن انہوں نے اپنی عادت بنائی ہے. لیکن کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی عورتیں ننگے سر نماز پڑھتی ہوں؟ نہیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہی نہیں، بلکہ وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ عورت اگر ننگے سر نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں فرق تو ہو گیا. اسی طرح مرد کی حدیث کے اندر باقاعدہ یہ فرق آیا ہے. اور اسی طریقے سے مرد کا سطر ناف سے گھٹنوں تک ہے، باقی بدن اس کا سطر نہیں ہے، لیکن عورت کا سطر سارے کا سارا جو ہے اس کا بدن ہے. اور مرد کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا افضل ہے، جبکہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 84 پہ روایت موجود ہے، اور وہ بھی حضرات اس بات کے قائل ہے. فرق تو ہو گیا. مرد کے لیے اذان باعث ثواب اور فضیلت ہے، اور مرد اذان کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن عورت کے لیے اذان کہنا درست نہیں، نہ ہی اس کی اذان کا اعتبار ہے. اگر کوئی عورت مسجد میں اذان کہہ دے تو اس اذان کو دوبارہ کہا جائے گا. اب یہ فرق بھی باقاعدہ حدیث میں موجود ہے، سنن کبریٰ جلد 1 صفحہ 408. اور مرد جب جماعت کھڑی ہونے لگے اقامت کہہ سکتا ہے اور کہتا ہے، لیکن عورت اقامت نہیں کہہ سکتی. یہ فرق بھی حدیث میں موجود ہے، سنن کبریٰ جلد 1 صفحہ 408 پہ. مرد پر نماز فرض اور جماعت واجب ہے، جبکہ عورت پر نماز تو فرض ہے لیکن جماعت سے نماز پڑھنا اس کے لیے واجب نہیں. چنانچہ مجمع الزوائد یہ حدیث کی معروف کتاب ہے، جلد 2 صفحہ 34 پر یہ فرق موجود ہے. اسی طرح مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے ثواب زیادہ ہے، عورت مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو ثواب گھر میں جو ہے وہ پڑھنے سے کم ہے، گھر میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. سنن ابی داؤد صفحہ 84 پہ بات موجود ہے. مرد عورتوں کا امام بن سکتا ہے، ہم بھی اس بات کے قائل ہیں، وہ بھی قائل ہیں، لیکن عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی، وہ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں. پھر فرق تو ہو گیا نا. چنانچہ یہ فرق جو ہے وہ مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ 149 پر جو حدیث کی معروف کتاب ہے اس میں موجود ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ 140 پر روایت موجود ہے، مرد امام ہو تو وہ آگے کھڑا ہوگا اگلی صف میں، جبکہ عورت اگر جماعت اس کو کرانی پڑے وگرنہ تو عورتوں کے لیے جماعت مستقل نہیں ہے. کبھی اگر ایسا معاملہ ہو تو عورتوں کی امام ہو تو وہ آگے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ درمیان میں کھڑی ہوگی. وجہ وہی ہے کہ بھائی اس کی شخصیت کا تقاضا یہ ہے. اس فرق کو بھی وہ حضرات تسلیم کرتے ہیں. مرد کے لیے بہترین صف آگے والی ہے،
جب جماعت ہو رہی ہو مردوں کے لیے حکم ہے کہ بھی اگلی صفوں میں نماز پڑھیں، اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پچھلی صف میں کھڑے نہ ہوں۔ لیکن عورتوں کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ بھائی وہ بہترین صف پچھلی ہے، ہاں جی، کم ترین صف جو ہے وہ اگلی ہے۔ چنانچہ یہ حکم مسلم شریف جلد 1 صفحہ 182 پر موجود ہے۔ اور اسی طرح نماز میں اگر امام بھول جائے تو جماعت میں مرد بھی شریک ہوں عورتیں بھی شریک ہوں کسی وجہ سے، تو اب امام کو غلطی پر متنبہ کرنے کا طریقہ حدیث میں جو ہے وہ مختلف بتایا گیا، دونوں کی شخصیت کا خیال کرتے ہوئے۔ چنانچہ مرد اگر اپنے امام کو لقمہ دینا چاہے تو وہ ہاں جی سبحان اللہ کہے گا، امام کو پتہ چل جائے کہ بھائی میں بھول گیا ہوں، توجہ ہو جائے۔ لیکن عورت اگر لقمہ دینا چاہے گی تو وہ ہاتھ پر ہاتھ مارے گی، زبان سے سبحان اللہ نہیں کہے گی۔ یہ بخاری میں اور خود مسلم جلد 1 صفحہ 180 پر روایت موجود ہے۔ اسی طرح مرد کا صف کے پیچھے اکیلا کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے، جبکہ عورت کا صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہونا یہ مکروہ نہیں ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی جلد 1 صفحہ 56 اور 55 میں یہ فرق موجود ہے اور اس کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مرد اگلی صف میں جگہ ہو تو صف کے پیچھے کھڑا نہیں ہوگا، اور عورت مردوں کی صف میں جگہ ہو تب بھی پیچھے کھڑی ہوگی۔ مردوں کی صف میں جگہ ہو تب بھی مردوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی بلکہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ اب یہ فرق بھی حدیث میں باقاعدہ موجود ہے سنن ترمذی میں صفحہ جلد 1 صفحہ 56 اور 55۔ اب اگر ایک جماعت ہو رہی ہے اور اس جماعت میں مرد بھی شریک ہیں اور عورتیں بھی شریک ہیں، تو اب سجدے میں گئے ہیں، امام نے اللہ اکبر کہا، مرد بھی سجدے میں ہیں عورتیں بھی سجدے میں ہیں، تو مرد سجدہ سے پہلے اٹھیں گے اور عورتیں جو ہیں سجدہ سے اس وقت سر اٹھائیں گی جب مرد سجدہ سے بیٹھ جائیں۔ اب یہ فرق خود حدیث سنن کبریٰ بہقی جلد 2 صفحہ 223 پر موجود ہے۔ اسی طرح اس فرق کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح مرد مسجد میں نماز کے لیے آئے تو اب اس کے لیے اذان جی اپنا مرد اگر مسجد میں نماز کے لیے تو اس کے لیے اجازت جو ہے وہ شرط نہیں، یعنی مرد کس سے اجازت لے گا؟ وہ خود گھر کا سربراہ ہے، وہ خود جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے بالکل جو ہے اس کے معاملات واضح کسی کتاب میں نہیں ہوتا، اس لیے مرد نماز کے لیے آئے گا تو اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ عورت اگر آئے گی کسی وجہ سے تو اس کے لیے اذن شرط ہے اور وہ اپنے خامند اپنے بھائی والد وغیرہ سے اجازت لے کر آئے گی۔ چنانچہ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 183 پر یہ فرق موجود ہے۔ اور اسی طرح مرد کے مسجد میں آنے کے لیے پردہ شرط نہیں ہے، مرد پر واجب ہے کہ جب وہ مسجد میں آئے تو برقع اوڑھ کے آئے، نقاب کر کے آئے، نہیں۔ لیکن عورت کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ مسجد میں آئے تو پورا پردہ کر کے آئے اور لپٹ کر آئے، یہ اس کے لیے مستقل حکم ہے۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 230 پر یہ فرق موجود ہے۔ مرد کا مسجد میں خوشبو لگا کر آنا ہاں جی نماز کے لیے یہ افضل ہے، لیکن عورت یہ خوشبو لگا کر مسجد میں نہیں آ سکتی، بلکہ ایسی عورت پر حدیث میں لعنتیں آئی ہیں۔ چنانچہ اب دیکھو یہ فرق خوشبو لگانے کا صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 183 پر موجود ہے۔ مرد کا مسجد میں صاف ستھرا ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، یعنی مرد نماز کے لیے آئے تو اس کو چاہیے اچھے کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے، لیکن عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس طرح کے بن سور کر کپڑے پہن کر نہ آئے جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے، وہ آئے گی تو قدر میلے کپڑے پہن کے آئے گی، وہ بن سور کر نہیں آئے گی۔ اور یہ حکم باقاعدہ دیکھو حدیث میں ہے ترمذی شریف میں جلد 1 صفحہ 120 اور 220 میں۔ مرد کا مسجد میں تو یہ تو بات ہو گئی، مرد کا مسجد میں خوبصورت کپڑوں میں نماز پڑھنا افضل ہے، صاف ستھرے تو ہو گئے، خوبصورت کپڑے پہن کر آئے مرد، یہ اس کے لیے افضل ہے، لیکن عورت کے لیے میلے کپڑے پہن کر آنا یہ فرق بھی حدیث میں موجود ہے ترمذی شریف میں جلد 1 صفحہ 120 اور 220۔ اسی طرح مرد آپ جانتے ہیں کہ اس پر جمعہ کی نماز فرض ہے، لیکن عورت پر وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ بس وہی کہ مرد کی شخصیت کا تقاضا الگ ہے، عورت کی شخصیت کا الگ ہے۔ سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 153 پر یہ فرق موجود ہے۔ اب دیکھو اتنے فرق ہو گئے مرد اور عورت کی نماز اور احکامات میں
کہ دیکھو اس کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، تو اتنے فرق تسلیم کرنے کے بعد یہ کہنا کہ مرد اور عورت کے نماز کے احکامات میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ ظاہر بات ہے ٹھیک نہیں ہے۔ اب اسی طرح میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ اس پہ یہ جو مسئلہ ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق کا، اس میں جتنے مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہے سوائے اس فرقہ شاذہ کے، ساری امت مسلمہ کا یہ موقف ہے کہ بھئی مرد اور عورت کی نماز میں احکام کے اعتبار سے فرق ہے، خواہ وہ فقہائے احناف ہوں، شوافی ہوں، مالکیہ ہوں، حنابلہ ہوں، خواہ وہ سعودیہ والے حضراتی کیوں نہ ہوں۔ اب دیکھو اس پہ عام طور پر آپ حضرات کبھی غور کریں، وہ حضرات ایک سوال کرتے ہیں بس اوقات آدمی کو پریشان کرنے کے لیے کہ جی آپ بتائیں اگر ایک شخص ایک طرف ہو، 3 آدمی دوسری طرف ہو تو کس کی بات ماننی چاہیے؟ یہ سوال کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر ایسا ہو کہ بھئی ایک شخص ایک طرف ہو، پوری امت مسلمہ ایک طرف ہو، تو پھر کس کی بات ماننی چاہیے؟ اس سوال کا جو آپ خود سوال کرتے ہیں، اس سوال کا جواب کبھی خود بھی تو غور کیا کریں، کتنے مسائل ایسے ہیں کہ ان میں پوری امت مسلمہ ایک طرف کھڑی ہے اور وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور ان کا ساتھ نہ محدثین دیتے ہیں نہ فقہا دیتے ہیں، اور امت مسلمہ کا کوئی جو ہے وہ طبقہ ان کے ساتھ نہیں ہے، پھر کیوں ساری امت سے ہٹ کر اور کٹ کر جو ہے الگ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں؟ خیر میں بات عرض کر رہا تھا اس حوالے سے کہ فقہاء کرام خواہ وہ مالکیہ ہوں، حنابلہ ہوں، شوافی ہوں، ہاں جی، تو سب کا موقف یہی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ مشہور جو مالکیہ کی کتابیں ہیں اس پر بہت سارے حوالہ جات ہیں، میں کچھ حوالہ جات کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ چنانچہ الفواکہ الدوانی علی رسالت ابن ابی زید القیروانی، اس کی جلد 1 صفحہ 504، علامہ احمد ابن غنیم بن سالم انہوں نے باقاعدہ فرق بیان کیا ہے۔ نمبر 2 علامہ محمد العربی الکروی الخلاصۃ الفقہیہ علی مذہب سادات المالکیہ، اب جلد 1 صفحہ 73 اور 74، اس پہ انہوں نے باقاعدہ فرق بیان کیا ہے۔ اور علامہ الدسوقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حاشیہ ہے شرح الکبیر پر، جلد 2 صفحہ 433، فرق بیان کیا ہے۔ مشہور مالکی عالم علامہ عبداللہ بن عبد الواحد القیروانی، انہوں نے رسالہ القیروانی میں یہ فرق بیان کیا ہے۔ فقہ العبادات مالکی جلد 1 صفحہ 165 پر فرق بیان کیا گیا۔ بارکب کفایت الطالب، منہج الجلیل، حاشیہ الساوی، اور اسی طرح علامہ محمد بن عبد الخرچی، اور اس کے علاوہ اور کتنی مالکی کتابیں ہیں جن میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق بیان کیا گیا۔ اسی طرح شوافی حضرات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف اور ان کی بات کو ترجیح دینے والے حضرات، ان کی بھی درجنوں کتابیں ایسی ہیں جن میں انہوں نے مرد اور عورت کی نماز میں فرق کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ مشہور کتاب الحاوی فی فقہ الشافعی، اس میں السراج الوہاج اور شرح الوجیز، اور علامہ نووی کی شرح المہذب، اور المقدمہ الخصومیہ، المنہج القویم، المہذب، اصلی المطالب، المنہاج، اور اسی طرح تحفۃ المحتاج، ایسی درجنوں کتابیں موجود ہیں۔ شوافی حضرات نے مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیا ہے۔ اسی طرح حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین، انہوں نے بھی باقاعدہ اپنی کتابوں میں فرق بیان کیا، درجنوں کتابیں اس بات پہ شاہد ہیں۔ چنانچہ علامہ شرف الدین موسیٰ بن احمد، ان کی کتاب الاقناع فی فقہ امام احمد بن حنبل، اس میں، اور اسی طرح علامہ علاء الدین ابو الحسن علی بن سلیمان الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف علی مذہب الامام احمد، اس میں علامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ الفروع میں علامہ ابراہیم بن محمد نے باقاعدہ اپنی کتب میں، اور اسی طرح علامہ عبد الرحمن بن ابراہیم المقدسی، علامہ ابن تیمیہ، اور الفقہ الاسلامی و ادلتہ جو ہے علامہ زحیلی کی، اس میں باقاعدہ حنابلہ کا موقف یہی بیان کیا گیا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اور احناف کا تو واضح معاملہ ہے۔ تو جب یہ سب حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے،
تو یہ اس بات کی صاف اور واضح دلیل ہے کہ بھئی امت مسلمہ جب ایک موقف پہ کھڑی ہے، کسی نے 1300 سال تک اس موقف پہ اعتراض نہیں کیا اور کوئی طبقہ اس کا مخالف نہیں، واقعی اس کے پیچھے باضابطہ دلائل موجود تھے، اسی وجہ سے سب حضرات اس بات کے قائل ہوئے ہیں۔ وگرنہ آپ حضرات جانتے ہیں کتنے مسائل ایسے ہیں کہ ان میں اختلاف ہوا ہے فقہاء کرام کا، اب اس مسئلے میں اختلاف کیوں نہیں ہوا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بھی اس کے پیچھے بہت اہم اور وزنی دلائل موجود ہیں۔ خود باقاعدہ ان حضرات کے بھی کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کتب میں یہ فرق بیان کیا ہے، اس کو بھی ہم بیان کر دیتے ہیں مسئلہ کو چھیڑنے سے پہلے۔ چنانچہ مشہور بلوغ المرام کی شرح ہے سبل السلام کے نام سے، علامہ محمد بن اسماعیل الصنعانی انہوں نے باقاعدہ سبل السلام کے اندر جلد 1 صفحہ 357 اس میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق کو بیان کیا ہے اور غیر مقلد ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اسی طرح مشہور غیر مقلد عالم عبدالحق ہاشمی صاحب انہوں نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے مرد اور عورت کے رکوع اور سجدے اور قعدے میں فرق پر، جس کا نام ہے نصب العمود فی تحقیقی مسئلۃ اتجاف المرأۃ فی الرکوع والسجود والقعود۔ اب یہ مستقل رسالہ ان کا اس مسئلہ پر ہے کہ بھئی مرد اور عورت کے رکوع سجدہ اور قعدہ وغیرہ میں فرق ہے۔ اسی طرح مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق اپنا علامہ وحید الزمان خود انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی نظر الابرار من فقہ النبی المختار، اس میں باقاعدہ انہوں نے بھی اس فرق کو بیان کیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اور اسی طریقے سے مشہور غیر مقلد عالم ہے عبید اللہ مبارک پوری، انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرآت المفاتی کے نام سے، انہوں نے بھی باقاعدہ جلد 3 صفحہ 207 میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق کو بیان کیا ہے۔ اور اس حوالے سے مشہور غیر مقلد عالم گزری ہیں مولانا عبدالجبار غزنوی صاحب، اب یہ ان کے بہت بڑے مقتدا اور بہت بڑے امام تھے، باقاعدہ ان کے فتاوی غزنویہ موجود ہیں، انہوں نے فتاوی غزنویہ میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق کو تسلیم کیا اور اس کو بیان کیا۔ چنانچہ فتاوی غزنویہ صفحہ 27 اور 28، فتاوی علماء حدیث جلد 3 اور صفحہ 149، اس میں جو ہے باقاعدہ عبدالجبار غزنوی صاحب کے حوالے سے یہ فرق بیان کیا گیا ہے۔ جب امت مسلمہ ساری کی ساری ایک طرف کھڑی ہے اور باقاعدہ میں نے یہ 5 حوالے اس پہ دیے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے ان کے اپنے حضرات کے، تو پھر تو اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ بھئی ہم خام خواہ امت کو اس مسئلہ پر تشویش کا شکار کیوں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس بات پہ اڑے ہیں، تو آپ اس پہ تفصیل سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق کی بنیاد ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ عورت کے لیے اس کے ستر اور اس کے پردہ کی رعایت کرتے ہوئے احکامات دیے گئے ہیں۔ اب موٹے موٹے دلائل اس پہ میں عرض کروں گا اور اس پہ کچھ انشاءاللہ محاکمہ عرض کروں گا۔ اب دیکھیں آپ کی فائل جو آپ حضرات کے سامنے ہے، اس میں باقاعدہ اس فرق کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 آپ حضرات جانتے ہیں مثلا 5 فرق ہم اس پہ عرض کرتے ہیں موٹے موٹے، جس کو عام طور پر وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ عملی مشق سے متعلق چیز ہے، تو لہذا ہماری مراد یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، ہماری مراد ہے کہ نماز کا جو عملی طریقہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں باقاعدہ احادیث میں یہ فرق موجود ہے۔ اب وہ فرق کون سے 5 فرق ہیں؟ نمبر 1 ہاتھ اٹھانے میں فرق، نمبر 2 اپنا ہاتھ باندھنے میں فرق، نمبر 3 رکوع جانے میں فرق، نمبر 4 سجدے میں جانے میں فرق، سجدہ کرنے میں فرق، اور نمبر 5 قعدے میں فرق۔ یہ موٹے 5 فرق ہیں جو انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں وہ آپ حضرات کو بتائیں گے۔ پہلا فرق دیکھیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں پہلا فرق ہے کہ مرد حضرات کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ الگ ہے، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، اور عورتوں کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ الگ ہے۔ اس پہ روایات موجود ہیں، چنانچہ یہ باقاعدہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 68 پر باب و استحباب رفع الیدین فی تکبیرۃ الاحرام، اس میں باقاعدہ جو ہے وہ روایت موجود ہے۔
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہاتھ اٹھاتے ہوئے، فرماتے ہیں حتی وقالا حتی یحادی بہما فروع اذنی، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو اپنے کان کی لو تک جو ہے وہ لے گئے۔ اب دیکھو اس سے معلوم ہوا مرد حضرات کو حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ ان کے ہاتھوں کے گٹے جو ہیں یہ کندھوں تک ہوں، اور یہ جو انگوٹھے ہیں کان کی لو کے برابر آ جائیں، اور انگلیاں جو ہیں کان کی انتہا تک آ جائیں۔ اس طرح کہ یہاں پر دیکھو کان کی لو کے برابر تک یہ اٹھانے کا تذکرہ موجود ہے۔ دوسری روایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے ہے نسائی شریف میں، اس میں بھی وہ فرماتے ہیں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا حتی تکاد ابہامہ تحادی شہمتا اذنیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے دونوں انگوٹھے آپ کے کان کے لو کے برابر ہو گئے۔ اب یہ دوسری روایت ہے، ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، ان سے روایت صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 114 پر ہے۔ وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ مجھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب میں سب سے زیادہ یاد ہے۔ فرماتے ہیں کہ رأیتہ، میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ آپ کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ اب دیکھو تینوں طرح کی روایات آ گئیں، بھئی اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے کانوں کی انتہا تک، کانوں کی لو تک، کندھوں تک۔ اب جو موقف ہم نے بیان کیا کہ مرد حضرات کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے، ان کے گٹے جو ہیں یہ کندھے تک آ جائیں، اور انگوٹھے جو ہیں کان کی لو کے برابر آ جائیں، اور انگلیاں جو ہاتھوں کی ہیں یہ کانوں کی انتہا تک آ جائیں۔ اس سے ان تینوں روایتوں پر عمل ہو جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر یہ سنت چیز ہے۔ اور عورتوں کے معاملے میں یہ مسئلہ ہے کہ عورت کی شخصیت کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے پردے کے معاملات کو سامنے رکھا جائے تاکہ نماز میں اس کا سطر نہ کھلے، تو اس کے لیے مسئلہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گی تو زیادہ اوپر تک نہیں اٹھائے گی بلکہ کندھوں کے برابر، چھاتی کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے گی، کیونکہ یہ چیز اس کے لیے پردے کی باعث ہے۔ اس پہ مختلف روایات موجود ہیں۔ اس فرق پہ پہلی روایت یہ معجم الکبیر الطبرانی جلد 9 صفحہ 144، مجمع الزوائد جلد 9 اور صفحہ 24 وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے وائل، اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک والمرأۃ تجعل یدیہا حذاء ثدییہا، کہ اے وائل جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی کے برابر اٹھائے۔ اب یہ قولی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حکم ہے، اور آپ نے صراحتاً فرمایا کہ بھئی اے وائل جب تم ہاتھ اٹھاؤ تو کانوں کی لو تک اٹھاؤ، لیکن عورت جب ہاتھ اٹھائے تو اپنے چھاتی کے برابر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے۔ یہ فرق واضح الفاظ میں موجود ہے۔ اس پہ اعتراض کرنے والے بعض حضرات نے کہا کہ مجمع الزوائد میں یہ بات کہی گئی کہ امام حیثمی نے فرمایا ہے کہ یہ یہاں اس روایت کی سند کے اندر جو ام یحییٰ بنت عبد الجبار ہیں مجہول ہیں، حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے، وہ مجہول نہیں، باقاعدہ جو ہے تاریخ دمشق کے اندر اور جز 62 صفحہ 390 باب وائل بن حجر بن سعد کے تحت یہ ام یحییٰ کا نام کبشہ بتایا گیا۔ جب نام ان کا کبشہ بتایا گیا، مجہول نہ رہی، تو اعتراض بھی کوئی نہ رہا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت اس سلسلے میں فرق کی کہ عورت اپنے ہاتھوں کو مردوں کی طرح نہیں اٹھائے گی۔ مشہور تابعی حضرت عطا، ان سے روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 70، ہاں جی، اس میں باقاعدہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بھئی عورت جو ہے اپنے ہاتھوں کو کیسے اٹھائے، تو انہوں نے جواب دیا کہ حد وسط یہی ہے، عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے چھاتی تک اٹھائے گی۔ یہ بھی واضح الفاظ میں باتیں موجود ہے۔ تیسری روایت حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد 2 صفحہ 421، تو اس میں دیکھیں حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کو
حضرت عبد رب بن زیتون نے دیکھا کیا کہ نماز شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتی تھیں۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں چھاتی کے برابر اٹھائے، جبکہ اپنا مرد کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو وہ اس طرح اٹھائے کہ کان کی لو کے برابر اس کے انگوٹھے ہوں۔ تو یہ فرق باقاعدہ حدیث کی روشنی میں معلوم ہو گیا، ایک فرق۔ دوسرا فرق مرد اور عورت کے ہاتھ کے باندھنے کا ہے۔ مرد ہاتھ کہاں باندھے اور عورت ہاتھ کہاں باندھے؟ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے گا۔ کس طرح باندھنا اس نے کس طرح ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے گا اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی اس سے جو ہے ہلکا بنا لے گا، اور باقی 3 انگلیاں اس کو بائیں بازو کی کلائی پر رکھ لے گا اور پھر اس کو ناف کے نیچے رکھے گا۔ یہ مرد کے لیے طریقہ ہے، جبکہ عورتوں کے لیے طریقہ جو ہے وہ اس سے مختلف ہے کہ وہ قیام کی حالت میں اپنے ہاتھ سینے پر رکھے گی، اور یہی اس کے لیے مستقل مسئلہ ہے۔ اب مرد وہ اس طرح ہاتھ کیوں اٹھائے گا اور پھر اس طرح کیوں باندھے گا؟ اٹھانے پر تو بات ہم نے کی، ہاتھ باندھے گا کیسے؟ اس پر مستقل دلیلیں موجود ہیں۔ اس کو دیکھیے، پہلی حدیث جو ہے مرد اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں جلد 1 صفحہ 102، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا مردوں کو کہ وہ اپنے ہاتھ کو نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھے۔ دیکھیں روایت کے الفاظ ہیں، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ، کہ بھئی حکم دیا جاتا تھا مردوں کو کہ وہ نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھیں۔ اب ذراع یہ بازو ہے، یہ سارے بازو پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اسی طرح خاص طور پہ کونی سے لے کر آگے انگلی کے انتہا تک یہ ساری ذراع ہے۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھنا ہے۔ کہاں رکھنا ہے؟ اب یہ دوسری حدیث میں بات آ گئی، مزید وضاحت۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح ابن حبان صفحہ 577 اور حدیث کا نمبر 1860، سنن نسائی جلد 1 صفحہ 141، سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 105، باب و تفریح استفتاء الصلاۃ، اس میں باقاعدہ روایت موجود ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہ میرا جی چاہا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں فنظرت الیہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فقام، آپ کھڑے ہوئے، فکبر ورفع یدیہ، آپ کھڑے ہوئے نماز شروع کی تو قیام آپ کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، حتی حاذتا اذنیہ، ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے برابر اٹھائے آپ نے، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی کی پشت یعنی گٹے اور بازو پر رکھ لیا۔ اب ذراع پر رکھنے کا حکم تھا بخاری میں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی بائیں ذراع پر رکھنا ہے۔ اب ذراع پر کہاں رکھنا ہے؟ ذراع تو یہ سارے کا سارا حصہ ہے، اپنا سارے کا سارا بازو۔ دوسری حدیث نے اس کی صحیح ابن حبان کی نے تعین کر دی کہ ذراع کا حصہ یہاں کون سا مراد ہے کہ بھائی گٹے کو پکڑنا ہے اور ساتھ بازو پر بھی رکھنا ہے ہاتھ، تو وہ گٹے کو پکڑنا تب ہوگا جب کہ ہاتھ اس طرح رکھے جائیں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھیں اور کچھ ہتھیلی کا حصہ جو ہے وہ اس طرح گٹے پر آ جائے اور ہلکا بنا لیں، اور پھر 3 انگلیاں جو ہیں یہ بائیں بازو پر رکھ دی جائیں۔ اس طرح جو ہے ذراع پر بھی عمل ہو گیا اور گٹے کو پکڑنے والے معاملے پر بھی عمل ہو گیا۔ جو لوگ آج سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، میں اس بات میں گفتگو کرتا ہوں تو وہ جو اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں اس طرح جو ہے گٹے کو پکڑنا تو پایا نہیں جاتا، اور اس حدیث کا صراحتاً انکار لازم آتا ہے۔ جبکہ تیسری روایت اس سلسلے میں موجود ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ سحری تاخیر سے کریں، افطار جلدی کریں، نماز میں اپنے دائیں ہاتھوں سے اپنے بائیں ہاتھوں کو پکڑے رکھیں۔
اب دیکھو ان حضرات کے یہاں پکڑنا نہیں، اس طرح ہاتھ رکھا پایا جاتا ہے، جبکہ یہاں پکڑنے کا معاملہ ہے، اور پکڑنے کی دوسری روایت میں گھٹے سے آگے بھی گھٹے کو پکڑنا ہے۔ اس سے صراحتاً ہمارے موقف کی تائید ہو گئی۔ چوتھی روایت بھی باقاعدہ اس سلسلے میں موجود ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضع یمینہ علی شمالی فی الصلاۃ السرہ، کہ اب ہاتھ باندھنے کہاں ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھا نماز میں ناف کے نیچے، وضع یمینہ علی شمالی، دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھا، ناف کے نیچے ہاتھ کو رکھا۔ اب دیکھو اس سے بات واضح معلوم ہو گئی کہ بھئی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے، گھٹے سے مضبوط پکڑنا ہے، اور کلائی پر بھی ہاتھ آ جائے اور ناف کے نیچے بھی رکھنا۔ یہ جتنی روایات ہیں اس ساری روایات کو اگر سامنے رکھا جائے، اس سے ہمارا موقف مضبوط نظر آتا ہے کہ مردوں کے لیے یہ مسئلہ ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو وہ سینے پر رکھیں گی۔ اس سلسلے میں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں وہ ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ فرق جو ہے یہ حدیث میں نہیں آیا، کیا کہ عورت اپنے ہاتھ کو سینے پہ باندھے گی، سینے پہ رکھے گی، یہ حکم حدیث میں نہیں آیا۔ ہم کہتے ہیں اگر دلیل شرعی ایک یا دو ہوتی پھر کوئی آدمی بات کرتا، دلائل شرعیہ 4 ہیں، اس میں تیسرا مستقل جو ہے جو دلیل ہے ہمارے ہاں وہ اجماع ہے، اور پوری امت مسلمہ اس بات پہ اکٹھی ہے۔ یہاں تک کہ اعتراض کرنے والے لوگ جو آج اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی عورتیں تمہاری سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتی ہیں، تم ناف کے نیچے باندھتے ہو، ہم کہتے ہیں عورتیں تمہاری بھی سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں۔ اس مسئلے پر تو پھر اجماع ہو گیا کہ بھئی یہ بات اتفاقی ہے کہ عورتوں نے جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے ہیں، اور اجماع مستقل دلیل شرعی ہے۔ چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر اور راستے پہ جانے والا اس کو دنیا میں بھی ایک سزا ہے اور آخرت میں بھی ہے، دنیا میں اس کو ہدایت نہیں ملتی، آخرت میں اس کو جنت نہیں ملتی۔ وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ، فرمایا جو آدمی مخالفت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا جانے کے بعد، فرمایا کہ دیکھو نولی ما تولا، جدھر وہ مڑ گیا اس کو موڑ دیں گے، اب دنیا میں اس کو ہدایت نہیں آئے گی، رسلی جہنم، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ مومنوں کے راستے کو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر جانے والا آدمی وہ دنیا میں نولی ما تولا، اس کے لیے ہدایت نہیں ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ تو یہ اجماع پر مستقل دلیل شرعی ہے، اور جس کا انکار آج وہ بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں واقعی یہ اجماع کی دلیل ہے، ہم کہتے ہیں کہ بات متفق علیہ ہے، پھر اس پہ اعتراض کرنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اگر آپ کا اور ہمارا اس بات پہ اتفاق نہ ہوتا پھر کوئی آدمی اعتراض کرتا، پھر یہ بات جچتی تھی، لیکن آپ کی عورتیں بھی سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں، ہماری عورتیں بھی سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں، جب یہ مسئلہ متفق علیہ ہے تو پھر اس پہ جو ہے وہ اعتراض کرنا اور اجماعی بات پہ اعتراض کرنا اور خام خواہ امت کو شبہات میں مبتلا کرنا یہ بہت بڑی فضول بات ہے۔ لیکن بہرکیف اس اعتراض کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں کہ جو حضرات آج یہ بات کرتے ہیں کہ جی دیکھو تمہارے مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، تمہاری عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، تو یہ فرق حدیث میں کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں بھی عورتوں کا معاملہ تو متفق علیہ ہے اور یہ اجماع سے ثابت ہے جس کا تمہیں بھی انکار نہیں ہے۔ اب اگلی بات کہ رہ گیا مردوں کا معاملہ، تم کہتے ہو تمہارے مرد وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، ہمارے مرد جو ہیں وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ اس مسئلے پہ مستقل دلائل موجود ہیں۔ جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر جو ہے 1300 سال تک اس مسئلے پر اس طرح دھنگے مشتی نہیں ہوئی، لیکن اب جو ہے اس مسئلے پہ جو بحث چھڑی ہے اس کی بنیاد وہی ہے شک و شبہات میں مبتلا کرنا۔ جب اب دیکھیں فقہاء اربع، مشہور 4 فقہاء جو ہیں جن کے مقلدین پوری دنیا میں موجود ہیں، ان کے ہاں 2 ہی موقف ہیں، یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ ایک موقف ہے، ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا یہ دوسرا موقف ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کا دنیا میں قائل ہی کوئی نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ
باقاعدہ مختلف موقفات کے نقل کرنے میں جو ہے وہ بڑے محتاط ہیں. جب یہ بات آئی کہ ہاتھ باندھنے میں موقف کتنے ہیں تو اس پہ انہوں نے دو ہی موقف بیان کیے کہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں اور بعض کی رائے یہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں. سینے پہ ہاتھ باندھنا اس وقت کوئی موقف تھا ہی نہیں اور اہل علم کی جماعت کوئی موجود ہی نہ تھی, کوئی اہل علم سینے پہ ہاتھ باندھنے قائل نہ تھا, اس لیے امام ترمذی نے اس کو نقل بھی نہیں کیا. سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بات یہ پاک و ہند میں ہوئی ہے. بعض عبارات شوافے کی اس پہ جو ہے نا وہ لے کر کہتے ہیں کہ ان حضرات نے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بات کی ہے. عملاً آپ شوافے کو دیکھیں, شوافے میں جو عملاً بات ہے, علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ بھائی سینے پہ ہاتھ باندھنے کی جو بات کی گئی ہمارا مقصد یہ نہیں اور نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بھائی سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں, ہمارا موقف ہے سینے سے نیچے باندھیں. وہی ناف کے اوپر والی بات آ گئی کہ امام شافعی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ویسے دو موقف ہیں, دو روایات ہیں کہ ناف کے نیچے اور ناف کے اوپر, ہاں جی, اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی فوق السرہ کے قائل ہیں, فوق الصدر کے قائل نہیں ہیں. بہرکیف یہ دو موقف تھے. اب یہ جو تیسرا موقف سینے پہ ہاتھ باندھنے کا آیا, اس سلسلے میں عرض ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس روایات کون سی ہیں, کس دلیل کی بنیاد پر تم اعتراض کرتے ہو؟ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے. عام طور پر ان حضرات کا طرز یہ ہے کہ دلیل کا مطالبہ دوسرے سے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دوسروں پہ اپنا اعتراض کرنے کی بجائے پہلے خود اپنی شخصیت کو دیکھو کہ تمہارے یہاں معاملہ کیا ہے, کیا تم جو معاملات کرتے ہو واقعی جو تم ہاتھ باندھتے سینے پر اس پر تمہارے پاس مضبوط دلیل موجود ہے؟ ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے. ایک روایت بنیادی طور پر جس کو پیش کرتے ہیں, میں اس پہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. علامہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت ذکر کی ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق جو ہے, لیکن اب دیکھو جو ابن خزیمہ کی روایت ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق, یہ روایت محدثین نے اس پر تصریح کی ہے کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. ہم پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ تم ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہو, جبکہ خود سینہ پر ہاتھ باندھنے کی روایت وائل بن حجر والی یہ خود ضعیف ہے. اور اس پہ میں آپ حضرات خدمت میں عرض کروں, ان حضرات نے کتنی زیادہ زیادتیاں کی ہیں اس حوالے سے, اس ایک روایت کو لوگوں سے منوانے کے لیے کہ وہ بیان سے باہر ہیں. مثلا میں اس حوالے سے یہ دیکھیں, یہ کتاب ہے, ایک کتاب چھپی نماز نبوی, اس پر کئی علماء کرام کے نام ہیں. لکھنے والے ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب, زبیر علی زئی صاحب تخریج کرنے والے, صلاح الدین یوسف صاحب, عبد الصمد رفیقی, پھر اندر بھی کئی مولویوں کے نام ہیں. نماز نبوی کے نام سے کتاب لکھی ہے. اس پر انہوں نے یہی ابن خزیمہ سے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت نقل کی ہے اور اس میں اس کی تصحیح بھی کی, یہ روایت صحیح ہے. لیکن اب دیکھیں عمل شکست یہ ہے کہ ابھی اس کتاب کا نیا ایڈیشن چھپا ہے یہ نماز نبوی کے نام سے, اس میں جو ہے اس روایت کو نکال دیا گیا, اس روایت کو نکال دیا گیا. یعنی دلائل میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل کون سی ہے؟ اب اس دلیل کو لائے ہیں کہ علامہ ابن خزیمہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے. اب اگر یہ روایت صحیح تھی پھر اس نئے ایڈیشن سے اس حدیث کو کیوں نکال دیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ تمہیں خود اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہم غلط موقع پر تھے, یہ روایت بالکل صحیح نہیں تھی بلکہ تمہارا موقف غلط تھا اور اب تم نے اس کو چپکے سے نکال دیا. کتاب کا نام رکھا ہے نماز نبوی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. اب یہ بتاؤ کہ جو پہلا ایڈیشن تھا اس میں نماز نبوی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس میں یہ روایت موجود تھی, اس سے چپکے سے نکال دی ہے. جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل کیا ہے تو اب ان لوگوں پر کیا فتویٰ ہوگا؟ کیا پہلے تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جھوٹ بولا اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتلایا, اب چپکے سے نکال دیا؟ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ روایت خود ان حضرات کو علم تھا جو پیش کر رہے ہیں, سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. چنانچہ اسی طرح میں عرض کروں اسی روایت کے حوالے سے جو دھوکے اور جو ہے نا وہ فراڈ کیے گئے, یہ کتاب ہے نماز محمدی, صلاح الدین یوسف صاحب جو ہیں ان کی لکھی ہوئی دارالسلام مکتبے کی شائع شدہ, اور یہ نماز نبوی بھی ان کی ہے. اس میں جو ہے انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے علامہ ابن خزیمہ اپنا والی روایت جو ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی, لیکن اس میں جو ہے انہوں نے معاملہ یہ کیا کہ نسائی شریف کا بھی حوالہ دیا ہے.
نسائی شریف کا، حالانکہ نسائی شریف میں علی صدری کے الفاظ ہیں ہی نہیں۔ اب نسائی شریف کا حوالہ دے کر یہ تاثر دینا کہ بھئی صحیح ستہ کی کتاب نسائی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے اس لیے معاملہ کیا گیا، حالانکہ صحیح ستہ کے اندر سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ایک بھی روایت موجود نہیں تھی۔ تو نسائی شریف کا حوالہ دے کر یہ دھوکہ دیا گیا۔ اور پھر دیکھو بات یہ ہے، اس نماز محمدی والے صلاح الدین یوسف صاحب انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ابن خزیمہ کے حوالے سے روایت ذکر کی ہے اور اس کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہی اس کتاب کو چھپوانے والے نگرانی کرنے والے صلاح الدین یوسف صاحب اس کتاب سے اس حدیث کو نکلوا رہے ہیں۔ بھی ایک ہی آدمی دوسری کتاب، یہاں بھی صلاح الدین یوسف صاحب کا نام لکھا ہے کہ بھئی ان کا کیا ہے، تصحیح ہے جی، تنقیح ہے۔ یہاں پر تصحیح یہ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ روایت ہی نکال دی گئی ہے، اور یہاں پر نماز محمدی کے عنوان سے یہ کتاب میں اپنا کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک ہی روایت ہے، ایک آدمی ایک کتاب کے اندر داخل کیے ہوئے ہے اور دوسری کتاب سے نکلوا رہا ہے، اور جو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پیش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں اپنا ایک کتاب ہے صلاۃ النبی کے نام سے، اپنا خالد گرجاکی صاحب کی، انہوں نے اسی روایت کو ذکر کیا اور اسی روایت کے اندر جو راوی تھے، سند تھی، اس کو ہٹا کر باقاعدہ انہوں نے مسلم شریف کی سند لگا دی، حوالہ ابن خزیمہ کا دیا، سند کون سی لگا دی؟ مسلم شریف کی۔ اب دیکھو ہم کہتے ہیں بھی کون سی دیانتداری ہے، یہ قرآن کا تقاضا ہے، حدیث کا تقاضا ہے کہ روایت ذکر کرو ابن خزیمہ کی اور سند نقل کر دو صحیح مسلم کی، تو اپنی بات کو منوانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، تحریف کرنی پڑے، اس سے بالکل گریز نہیں کرتے۔ اسی طرح نور حسین گرجاکی صاحب انہوں نے کتاب لکھی اثبات رفع الیدین، اس کے صفحہ 19 پر انہوں نے یہ روایت نقل کی علامہ ابن خزیمہ کے حوالے سے، اور اپنا یہی سینے پہ ہاتھ باندھنے والی ہاں جی یہ روایت نقل کی۔ تو اس میں کئی کتابوں کے حوالے دیے، مثلا دیکھیں مسلم شریف، ابن ماجہ، دارمی، دارقطنی، ابو داود اور بخاری، مسند احمد اور علامہ سبکی کے جز کی، مشکات کی، ان تمام کتابوں کا حوالہ دیا، اور یہی علی صدری کے الفاظ والی روایت ہے جو ابن خزیمہ میں نقل ہوئی ہے یہ نقل کی ہے، حالانکہ ان تمام کتابوں کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ان الفاظ سے نہیں ہے۔ دیکھو ایک روایت کے نقل کرنے میں اس قدر زیادتیاں ہیں، لیکن پھر بھی کوئی آدمی جو ہے ان زیادتیوں کو ماننے والا نہیں، اور دن بہ دن جو ہے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک کتاب جماعت الدعوہ والوں نے شائع کی ہے، اس کا نام بھی صحیح نماز نبوی ہے، صحیح نماز نبوی۔ اس میں بھی باقاعدہ یہ گڑبڑ کی گئی کہ اس روایت کو نقل کیا گیا جماعت الدعوہ والی اس کتاب میں ابن خزیمہ کی، اور اس کی تصحیح کئی حضرات سے نقل کی گئی کہ فلاں نے اس کو صحیح کہا، فلاں نے اس کو صحیح کہا، فلاں نے اس کو صحیح کہا۔ تو یہ اس کا پہلا ایڈیشن ہے، یہ والا یہ پہلا ایڈیشن ہے۔ اس میں یہ روایت نقل کی اور کئی حضرات کے حوالے سے تصحیح نقل کی کہ فلاں نے اس حدیث کو صحیح کہا، فلاں نے صحیح کہا، لیکن اب یہ اس کا نیا ایڈیشن چھپا ہے، اس میں سے وہ سارا نکال دیا گیا، عبارت صحیح نکال دی ہے، جن کی تصحیح نقل کی تھی فلاں نے صحیح کہا، فلاں نے صحیح کہا۔ دیکھو کتاب کا نام ٹائٹل کتنا اچھا ہے، صحیح نماز نبی، وہ پیش کر رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اور اتنے فراڈ اور دھوکے اللہ معاف فرمائے۔ اسی طرح یہ کلندری بیڑا جو ہے نا اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کہاں جا گھر ہوگا، یہ کتاب ہے، اس کا نام بھی ہے مختصر صحیح نماز نبوی۔ زبیر علی زئی صاحب انہوں نے کہا کہ بھئی میں بھی یہ دیکھو تکبیر تحریمہ اسلام تک نماز کا تذکرہ کیا اور نیچے تخریج کی ہے کہ بھئی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پیش کروں گا، اس پہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی باری آئی ہے تو انہوں نے ابن خزیمہ کا حوالہ دیا ہی نہیں ہے۔ ابن خزیمہ کا جو روایت ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ والی علی صدری والی، اس کا حوالہ ہی نہیں دیا۔ اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو پھر اس میں کیوں نقل کرتے؟ اچھا اب حیرانگی کی بات ہے، صلاۃ الرسول صادق سیال کوٹی صاحب مشہور غیر مقلد عالم ہیں، انہوں نے باقاعدہ جو ہے اپنا یہ روایت نقل کی ہے، انہوں نے اس کا حاشیہ لکھا تسہیل وصول کے نام سے، حاشیے کے اندر اس روایت کو صحیح ثابت کیا ہے اسی آدمی نے، زبیر علی زئی صاحب نے حاشیے میں اس روایت کو صحیح ثابت کیا، لیکن اپنی نماز نبوی کے اندر اس کو نقل نہیں کر رہا، اس کی تخریج نہیں کر رہا۔ یہ کیسی دو رنگی ہے۔ اور پھر تیسری رنگی اور دیکھیں کہ یہ نماز نبوی اس کی تخریج کرنے والے بھی یہی ہیں، جس اپنا نماز نبوی شفیق الرحمان صاحب والی، اس میں کہا لکھا جی کہ زبیر علی زئی صاحب نے کہا ذمہ داری لی ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی حدیث ضعیف نہیں آئے گی،
لیکن خود پھر نقل بھی کر دی اور پھر خود نکال بھی دی. یہ تین طرح کی رنگیاں یہ ہمیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں. جس طرح کی صلاح الدین یوسف صاحب میں نے عرض کیا اپنی نماز محمدی کے اندر اس روایت کو لکھا ہوا ہے, نماز نبی کے اندر سے نکلوا دیا. اب بھی یہ ایک کتاب ہے, یہ سینے پر ہاتھ باندھنا, یہ اپنا انڈیا کے ہیں کفایت اللہ سنابلی صاحب, سینے پہ ہاتھ باندھنا, اس کے اندر پھر اس کو داد دی ہوئی ہے. یہ تین موقف ایک مسئلے پہ ایک آدمی کے ہماری سمجھ سے باہر. نماز محمدی میں حدیث موجود ہے جو اپنی صلاح الدین یوسف کی ہے, اور دوسری نماز نبی شفیق الرحمان والی اس سے جو ہے نا حدیث نکلوا دی ہے, اور یہ ابھی نہیں آئی ہے, اس میں روایت موجود ہے, درحلے سے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے, اور اس پہ پھر صلاح الدین یوسف صاحب جو ہے نا تائید کر رہے ہیں. تو ایک آدمی تین موقف رکھتا ہے, ایک عام آدمی کیا سمجھے گا بھائی یہ غیر مقلد حضرات جو ہیں یہ کیا موقف رکھتے ہیں. مگر کہ اب دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے وہ حضرات اس قدر جھوٹ بولتے ہیں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے, دیکھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ قرآن پیش کر رہا ہے, یہ حدیث پیش کر رہا ہے, جبکہ اس کے پیچھے قرآن اور حدیث میں ان کی اپنی رائے ہوتی ہے. جس طرح کی یہ کتاب ہے فتاویٰ ثنائیہ مشہور ہے, ثناء اللہ احمد سری صاحب شیخ الاسلام نام کے ساتھ لکھا ہے. باقاعدہ انہوں نے سوال کے جواب میں یہ بات کہی ہے کہ بھئی سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایتیں بخاری اور مسلم میں بکثرت ہے. سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایتیں بخاری اور مسلم میں, ایک روایت پورے صحیح ستہ میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی موجود نہیں تھی, صدر کے الفاظ کے ساتھ صدر سینے کو کہتے ہیں, لیکن اب شیخ الاسلام صاحب فتاویٰ ثنائیہ اس میں بکثرت ہیں. کثرت کا مطلب ہوتا ہے اتنی ہوں کہ آدمی کے شمار سے باہر ہوں, لیکن وہ تو ایک بھی نہیں ہے. اسی طرح اب دیکھیں اس میں آپ حضرات کو شاید ہنسی بھی آئے, لیکن بہر کے ہم تو بیان کرنے پر مجبور ہیں. یہ کتاب ایک شائع تلاش حق, یہ جماعت الدعوہ والوں نے شائع کی ہے, لکھنے والے ارشاد اللہ مان صاحب اور ابو الحسن مبشر بانی صاحب جماعت دعوہ کی مفتی ہیں. انہوں نے باقاعدہ اس پہ نظر ثانی کے لیے جو ہے نا ماشاء اللہ یہ تیار رہتے ہیں ہر وقت, کوئی بھی کتاب آ جائے نا نظر ثانی لکھی ہوئی ہے. اب نظر ثانی کا حال میں آپ کو بتاؤں تو اس پہ بڑی بات لمبی ہو جائے گی. اس پہ باقاعدہ لکھا ہے, آپ حیران ہوں گے کہ مرزا مظہر جانے جانا مجددی حنفی سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث کو بسبب کبھی ہونے کی ترجیح دیتے تھے اور خود سینے پر ہاتھ باندھے تھے. حوالہ دیا ہدایہ, حوالہ کا دیا ہدایہ جلد 1 صفحہ 450. مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ قریب کے بزرگ ہیں, ہدایہ اس سے صدیوں پہلے لکھی گئی ہے. تو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کہاں آگے ترجیح دیں گے مجھے بتائیں. وہ کتاب کا نام ہے تلاش حق, بات سمجھ آئی. اچھا یہ میں عرض کر رہا تھا دھوکہ اور فراڈ کی حد ہوتی ہے. یہی ابو الحسن مبشر بانی صاحب, اگرچہ میرا یہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں بات کرتا, جھوٹ بولنا حدیث کے نام پہ تو کتنا بڑا جرم ہے. عام آدمی جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتا ہے, لیکن میں عرض کروں کہ یہ حضرات جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتے ہیں, اور حدیث پر اور ائمہ کرام پر. اب یہ کتاب ہے, اس پہ بھی لکھا ہے مبشر احمد ربانی صاحب جماعت دعویٰ کی مفتی, ان کی نظر ثانی ہے, اور سید صاحبہ کی کتاب ہے طہارت کے مسائل, اس کا ترجمہ ہوا ہے. اس میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے پتلی جرابوں پر مسح کے قائل نہیں تھے, لیکن آخری عمر میں قائل ہو گئے تھے. اتنا بڑا سفید جھوٹ ہے, ہماری کسی فقہ کتاب میں نہیں لکھا. اور اسی طرح باقاعدہ یہ سید سابق جو ہے یہ عرب آدمی تھا, اس کی کتاب میں بھی یہ نہیں لکھا. اس میں تھا موٹی جرابوں کی بات تھی جو موزے کے معنی میں ہیں, کہ صاحبین اس کے قائل تھے کہ موٹی جرابیں جو موزے کے ہم معنی ہیں یا ہم اثر ہیں تو ان پر مسح جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صاحبین کے موقع کی طرف رجوع کیا ہے کہ موٹی جرابوں پر جو موزے کے معنی میں ان پر مسح جائز تھا, لیکن انہوں نے ترجمہ کیا پتلی جرابوں والا. اور نظر ثانی دیکھو اس پر ہے جی مبشر احمد ربانی صاحب کی نظر ثانی کا حال ہے, تو اس کی نظر ثانی کا یہ حال ہے, پھر دوسری کتاب کی نظر ثانی کا کیا حال ہوگا. لیکن اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا سینے پہ ہاتھ باندھنے کا. اب ایک روایت تو یہ تھی جس کا میں نے حال آپ کو مختصر بتایا, مختصر. تو روایت بن حجر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت ضعیف تھی, لیکن اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کیا کیا ناٹک کیے ان لوگوں نے. ایک دوسری روایت ہے مراسیل ابی داود, امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے, اور یہ سنن ابی داود کے علاوہ الگ رسالہ ہے. جب بولا جاتا ہے صحاح ستہ, اس میں امام ابو داود کی کتاب سنن ابی داود مراد ہوتی ہے. مراسیل ابی داود یہ ایک الگ رسالہ ہے چھوٹا سا, اس میں مرسل روایتیں ضعیف روایتیں ہیں. اب ہوا یوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
सुनन अबी दाऊद के बाद नुस्खों में ये रिवायत मौजूद है इब्न अरबी के नुस्खे में कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सुन्नत ये है कि भाई नमाज में हाथ नाफ के नीचे बांधे जाएं। ये रिवायत सुनन अबी दाऊद में मौजूद थी। अब जब हमारे हज़रात तज़किरा करते कहते कि भाई देखो नाफ के नीचे हाथ बांधने की रिवायत तो सहीह सित्ता में मौजूद है और सुनन अबी दाऊद में मौजूद है, तो वो हजरात परेशान हो जाते और उनके पास इसका जवाब कोई नहीं था, क्योंकि सीने पे हाथ बांधने की रिवायत कोई भी सियासत में मौजूद नहीं थी। अब गड़बड़ क्या की, एक तो ये सारी गड़बड़े किसी ने निसाई का हवाला दिया वालिद बिन हुजर की रिवायत का नकल करके, किसी ने अबू दाऊद का हवाला दिया जिस तरह का ज़मीमा फतावास्तारिया में हुआ, किसी ने कुछ किया, झूठ बोला। अब एक काम ये हुआ कि वो हदीस जो मरासिल अबू दाऊद के अंदर थी और ताऊस की रिवायत जो है ताबी थे मुरसल रिवायत, और मुरसल को खुद वो ज़ईफ कहते हैं, उन्होंने ये काम किया, वो मरासिल अबू दाऊद छोटे रसाले से इस हदीस को निकाला, सुनन अबू दाऊद के अंदर दाखिल कर दिया। सुनन अबू दाऊद के अंदर अब जो सुनन अबू दाऊद ये हजरात छाप रहे हैं मकतबा दारुस्सलाम वाले और बाज़ मकतबे, उसमें उन्होंने इस रिवायत को घुसेड़ दिया है ये साबित करने के लिए कि सीने पे हाथ बांधने की रिवायत सियासता में से सुनन अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। ये हदीस के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि जिस तबके का ये हाल हो कि वो अपने मौक़िफ़ को नहीं बदलता तो बल्कि जो है किताबों को बदल देता है और उस पर मुहद्दिसीन पर झूठ बोलता है, उसके बारे में मेरी और आपकी राय क्या होगी और हम क्या करें इस मसले पर। देखो, जो रिवायात हैं किसी मौके पर हों, किसी मौके पर अगर रिवायत ज़ईफ़ एक हो तो उसकी बात अलग है, अगर उस मसले पर रिवायात कई हो जाएं तो एक मुहद्दिसीन का मुस्तकिल उसूल है कि भाई एक रिवायत की वजह से दूसरी रिवायत को तईद हो जाए तो दर्जा हसन को पहुंच जाती है और तलक्की बिल कबूल हो जाए, उम्मत ने उसको कबूल कर लिया तो वैसे ही सही हो जाती है। ये मुहद्दिसीन का बाकायदा उसूल है। पूरी उम्मत ने मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क वाले मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। जब तस्लीम कर लिया तलक्की बिल कबूल हुआ कि नहीं हुआ तो रिवायत सही हो गई। सनद के एतबार से ज़ईफ़ होना और बात है, मतन के एतबार से ज़ईफ़ होना और बात है। सनद के एतबार से ज़ईफ़ एक रावी ज़ईफ़ है, पूरी उम्मत तो ज़ईफ़ नहीं है मेरे भाई, पूरी उम्मत ने जो उसको कबूल किया है यही उस रिवायत की तस्हीह है। इसी तरह इस हवाले से कि आज ज़ईफ़ अहादीस जो हैं उन पर मौजू का इतलाक़ शुरू हो गया है कि कोई भी बात हो, हम कहते हैं इस पर दलील क्या है, तो वो कहते हैं इस पर दलील फलां है। अच्छा, ये रिवायत तो ज़ईफ़ है। भाई ये रिवायत ज़ईफ़ है, मौजू तो नहीं है। ज़ईफ़ और मौजू के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है कि ज़ईफ़ जो होती है ये किसी न किसी दर्जे में अमल के लिए काबिल कबूल होती है, मौजू हदीस किसी दर्जे में काबिल कबूल नहीं होती। ज़ईफ़ और मौजू में फ़र्क न करना ये उसूल हदीस के अंदर एक नया नाटक है। उसूल हदीस में ये मसला नहीं है कि ज़ईफ़ हदीस बिल्कुल जो है वो बिल्कुल जो है मरदूद है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो सीने पर हाथ बांधने की आज सवाल जो था कि देखो तुम्हारे मर्द नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं, तुम्हारी औरतें सीने पे हाथ बांधती हैं, इस सवाल की बुनियाद ये थी कि वो कहते हैं कि सीने पे हाथ बांधने चाहिए और इस पे वो कहते हैं देखो जो सीने पे हाथ बांधने की हदीसें हैं औरतों के मामले में तुम उनको कबूल कर लेते हो और मर्दों के मामले में कबूल नहीं करते। हम कहते हैं ये बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमने मर्दों के मामले में जो रिवायत कबूल की है ज़ैनब हाथ बांधने मुतल्लिक वो तो है ही, लेकिन औरतों के मामले में हमने अहादीस की बुनियाद पर नहीं कहा कि औरतें सीने पे हाथ बांध लें। इसकी दलील इजमा है। इसकी दलील क्या है जी? वो धोखा देते हैं कि देखो सीने पे हाथ बांधने वाली रिवायतें औरतों की जब बारी आती तो उनको कबूल कर लेते हो और कहते हो देखो हदीस में आया है, लेकिन जब मर्दों की बारी आती फिर तुम मुनाफिक नीचे हाथ बांधने की बात करते हो। ये बात ही गलत है, ये बुनियाद ही गलत है। कहीं भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है लिखा, मेरी मालूमात में हमारी किसी मोतबर शख्सियत ने लिखा हो कि भाई नाक के नीचे हाथ बांधने वाली रिवायात जो हैं ये मर्दों के लिए हैं, लेकिन और सीने पे हाथ बांधने वाली रिवायात हैं ये औरतों के लिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन बाहर क्या मैं अर्ज कर रहा था कि मर्द और औरत के हाथ बांधने में फ़र्क है। इसी तरह जो है मर्द और औरत के रुकू में फ़र्क है। देखिए फ़र्क के हवाले से मर्द और औरत के रुकू में फ़र्क, मर्द के लिए मसला यह है कि वो रुकू करेगा और अपने हाथों को फुल खोल कर जो है घुटने को मजबूती से पकड़ लेगा और फिर अपने सर को और पीठ को बिल्कुल बराबर करेगा, सर को ना उठाएगा ना झुकाएगा, ना पीठ को झुकाएगा ना उठाएगा, बिल्कुल बराबर करेगा। और लेकिन मर्द का ये मसला औरत के लिए मसला नहीं है। औरत के लिए मसला ये है
کہ وہ سرسری اپنے آپ کو جھکائے گی اور زیادہ اپنے آپ کو نہیں جھکائے گی. اس حوالے سے دیکھیں آپ کی فائل میں یہ تفصیل موجود ہے. گھٹنوں پر ہاتھ رکھے گی لیکن کوہنیوں کو پہلوؤں سے ملا کر رکھے گی. مرد کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ اپنا کوہنیوں کو پہلوؤں سے جدا رکھے سجدے کے اندر رکوع کے اندر, لیکن مرد جو ہے عورت جو ہے وہ ملا کے رکھے گی. کیا پھر عرض کر دیتا ہوں کہ مرد رکوع کرے تو ایک تو اس کا سر اور پیٹھ بالکل برابر ہونی چاہیے, اور ہاتھوں کو کھول کر گھٹنے کے ساتھ گھٹنے کو مضبوط پکڑ لیں, اور نمبر 3 پہلوؤں سے یہ بغلیں جدا ہوں, کھل کر اس کو رکوع کرنا چاہیے. لیکن عورت کے لیے مسئلہ نہیں ہے, وہ سرسری طور پر رکوع کرے گی اور ہاتھوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اسی طرح پہلوؤں کو بغلوں سے جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ملا کر رکوع کرے گی. اس پر باقاعدہ یہ روایات موجود ہیں. اس پہ مردوں کے متعلق بھی ہے, عورتوں کے متعلق. عطا رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں, مصنف عبدالرزاق, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد, ان کی کتاب ہے, جلد نمبر 3 صفحہ 50 پر روایت موجود ہے. حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورت جو ہے سمٹ کر رکوع کرے گی, اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف ملائے گی, جتنا سمٹ سکتی ہو سمٹ جائے گی. ہاں جی, جب یہ حضرت عطا رحمہ اللہ سے مستقل طور پر رکوع میں فرق آ گیا, اور تابعی کی غیر مدرک بات بھی جو ہے ظاہر بات ہے صحابی سے سما پر محمول ہوتی ہے. مرد اور عورت کے سجدہ کے طریقہ میں فرق ہے کہ مرد سجدہ کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح بالکل ملا کر درمیان میں چہرہ رکھے گا, اور پیٹ کو رانوں سے الگ کرے گا, سینے کو زمین سے اٹھ کر سجدہ کرے گا, اور پہلوؤں کو بغلوں سے جدا رکھے گا, کونیاں زمین سے اٹھا کر رکھے گا اور بچھا کر نہیں رکھے گا. جبکہ عورت کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ زمین کے ساتھ چپک کر سجدہ کرے گی, وہ اپنا سینہ وغیرہ اپنی رانے وغیرہ یہ دوسرے حصے سے جدا نہیں کریں گی, زمین پر چپک کے سجدہ کریں گی. تو اب یہ فرق بھی حدیث میں باقاعدہ موجود ہے. عورت کے معاملے میں یہ روایات آئی ہیں. پہلی روایت اس سلسلے میں مراسل ابی داود میں بھی ہے. یزید بن ابی حبیب وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی. آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو, کیونکہ عورت کا حکم سجدہ کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے. اب یہ سنن کبریٰ میں بھی روایت موجود ہے, جلد 2 صفحہ 223. اسی طرح دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے, اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے, اور جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ملائکہ گواہ بن جاؤ, میں نے اس عورت کو بخش دیا. اب یہ روایت بھی باقاعدہ قولی ہے, اور اس بات پہ صراحتاً دلیل ہے کہ بھئی مرد کے سجدے کا طریقہ عورت سے مختلف ہے. باقاعدہ سنن کبریٰ جلد 2 صفحہ 223. اور سنن کبریٰ میں باب قائم کیا گیا ہے, باب ما یستحب للمرأة. یہ استحباب کی بات, استحباب تب بھی ثابت ہوگا جب کہ روایت بھی قابل قبول ہو. اسی طرح جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, جی سنن کبریٰ جلد 2 صفحہ 223 اور 222 کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ سجدے میں اپنی رانوں کو پیٹ سے جدا رکھیں, عورتوں کو حکم فرماتے تھے کہ خوب سمٹ کر سجدہ کریں. اب یہ بھی روایت صراحتاً آ گئی. اسی طرح تابعین میں حضرت حسن بصری, حضرت قتادہ رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے تو جہاں تک ہو سکے سکڑ جائے, اور جب اپنی کونیاں پیٹ سے جدا نہ کرے تاکہ اس کی پشت اونچی نہ ہو. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر ہے 2704. اس میں حضرت مجاہد مشہور تابعی ہیں, ان سے مروی ہے کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ اس بات کو مکروہ جانتے تھے کہ مرد جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں پر رکھے جیسا کہ عورت رکھتی ہے. حضرت عطا رحمہ اللہ اور ان کا بھی موقف مشہور تابعی ہیں, نقل کیے گئے مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ 50 میں کہ وہ فرماتے ہیں ان سے مروی ہے کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ ملا لے, اپنا پیٹ اور سینہ اپنی رانوں سے ملا لے, جتنا ہو سکے خوب سمٹ کر سجدہ کرے. تو یہ سجدے میں فرق آ گیا, اور قولی سلسلے میں احادیث بھی آ گئی ہیں کہ مرد کے عورت سے سجدے کا طریقہ مختلف ہے. اب قاعدے کی بات آئی
تو یہ قاعدہ کیسے کرنا ہے؟ مرد کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ قاعدے میں بیٹھے تو اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر لے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائے، جبکہ عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سجدہ کرے تو اپنے سرین کے بل بیٹھے اور دونوں پاؤں کو ایک طرف نکال دے۔ اب مرد کے لیے جو ہے وہ قاعدے کا یہ طریقہ ہے اور عورت کے لیے یہ ہے۔ دیکھیں اس پہ عورت کے معاملے میں جو دلائل ہیں اس سلسلے میں آپ دیکھیں، حضرت سنن کبریٰ جلد 2 صفحہ 223 باب ما یستحب المرأة، اس میں آیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے، جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ، میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ یہ روایت پہلے بھی گزری، اب اس میں قاعدے کا تذکرہ تھا اس لیے ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت صفحہ 223 اور 22 سنن کبریٰ بہقی جلد 2، اس میں بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ تشہد میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، اور عورتوں کو حکم فرماتے تھے کہ 4 زانوں بیٹھے۔ اب یہ بھی دیکھو صراحتاً یہ حکم کی بات ہے، اور حکم جو ہوتا ہے ظاہر بات ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نماز میں کس طرح بیٹھتی تھیں، نماز کس طرح ادا کرتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو 4 زانوں بیٹھتی تھی، پھر ان کو حکم دیا گیا کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر سرین کے بل بیٹھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 505 اس میں روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عورت کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا خوب سمٹ کر نماز پڑھے اور بیٹھنے کی حالت میں سرین کے بل بیٹھے۔ اب یہ ساری بات اس سلسلے میں قاعدے کے متعلق آ گئی کہ عورت کے قاعدے کا طریقہ مرد سے مختلف ہے۔ جو حضرات آج مرد اور عورت کی نماز میں فرق کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، جب ہم ان سے دلیل پوچھتے ہیں ان کے پاس کوئی صریح کوئی واضح اس سلسلے میں دلیل نہیں ہے۔ میں مختصر ان دو باتیں جو پیش کرتے ہیں ان کا جواب دیتا ہوں۔ سہارا روایات کا لیتے ہیں لیکن حقیقت میں روایات میں اس چیز کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ مثلا پہلی روایت ہے جس کو وہ اپنے موقع پر پیش کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت بخاری شریف میں موجود ہے کہ خود وہ اور ان کے ساتھ چند اور جو حضرات دین کی باتیں سیکھنے کے لیے باہر کے حضرات تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ شریف آئے اور تقریباً 20 دن تک آپ کے پاس رہے، اور پھر جب واپس جانے لگے تو اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھتے تھے یہ طریقہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ طریقہ عورتوں کے لیے بھی ہے، اس کو سمجھیں۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ روایت پیش کرنی ہے، دیانتداری کا تقاضا یہ تھا کہ اس روایت کو جس تفصیل کے ساتھ احادیث میں روایت کیا گیا اسی تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے، جبکہ یہ حضرات ذکر نہیں کرتے کیونکہ بہت ساری باتیں خود ان کے اپنے خلاف جاتی ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہر غیر مقلد جو بھی نماز کے موضوع پر کتاب لکھتا ہے اس کے اوپر ٹائٹل ہوتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس کو ارشاد فرمائی؟ صحابہ کرام کو۔ اب صحابہ کرام کو بات ارشاد فرمائی گئی 14ویں یا 15ویں صدی کے کسی آدمی کو نہیں فرمائی گئی۔ صحابہ کرام نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اب غیر مقلد کا طرز یہ ہے، حدیث یہ پڑھتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی اور موقف اپنا پیش کرتا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ یہ حدیث اگر طویل سے اکٹھی ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آیا ہوتا مکمل نماز کا طریقہ بیان کیا ہوتا اور پھر ساتھ فرماتا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ یہ روایت مجمل ہے اور نماز کا طریقہ اس میں نہیں ہے، اس میں صرف یہ فرمایا گیا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز کا طریقہ مکمل طور پر وہ دوسری روایات میں آیا ہے۔ اور یہ بھی عرض کروں
کہ کسی ایک روایت میں اکٹھا نماز کا طریقہ کہیں بھی نہیں آیا. کوئی صحابی آپ کا رکوع بیان کرتا ہے, کوئی سجدہ بیان کرتا ہے, کوئی اور بیان کرتا ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی, یہ روایت مجمل ہے, یہ تفصیل طلب تھی, لیکن اب تفصیل کیا ہے وہ تو احادیث میں موجود ہے. پڑھنا اس روایت کو اور رائے اپنی اس کے اوپر فٹ کر دینا, یہ بات بالکل حدیث کے منشاء کے خلاف ہے. اور یہ حضرت اپنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ دوسرے صحابہ کرام آئے, یہ خود فرماتے ہیں کہ کچھ دن تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے, اور جب کچھ دن گزر گئے تقریباً 20 دن, تو واپس جانے کا ہماری خواہش تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رہن سہن سے یا ہمارے مزاج سے یہ بات معلوم کر لی کہ اب یہ لوگ واپس جانا چاہتے ہیں, ان کو بیوی اور بچوں کی یاد آ رہی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھئی لگتا ہے کہ تمہیں بیوی بچے یاد آ رہے ہیں, واپس جانا چاہتے ہو. تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا بالکل ہم واپس جانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو پھر اب کچھ باتیں ارشاد فرمائی آپ نے. فرمایا ایک تو فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اب سلو سیگا جو ہے یہ کون سا ہے؟ اس کے مخاطب مرد ہیں, اس کے مخاطب عورتیں نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بھئی یہ سیگا مردوں سے متعلق ہے. جب مردوں سے متعلق ہے تو مخاطب اس کے مرد ہیں, اس کے مخاطب عورتیں ہیں ہی نہیں, تو پھر اس کو عورتوں والے مسئلے پر گھسیڑنا کیسے صحیح ہے؟ جس طرح کہ سلو کما رأیتمونی اصلی یہ روایت مجمل ہے, اس کی تفصیل دوسری روایت میں موجود ہے. اسی طرح فرق والی روایات دوسری جگہ پر موجود ہیں. اب اس کو تسلیم نہ کرنا اور دوسری کو تسلیم کرنا یہ دیانت کے خلاف ہے. جب سلو کما رأیتمونی اصلی, سلو جو ہے یہ مردوں کے لیے مخاطب کا صیغہ ہے, ان کے لیے حکم ہے, تو اس کو عورتوں پر فٹ کرنا یہ مجازی معنی ہے, اور حقیقی معنی کے ہوتے ہوئے مجازی معنی کو مراد دینا یہ ٹھیک نہیں ہوتا, بلکہ حقیقی معنی ہی اپنے معنی میں عام طور پر اصل ہوتا ہے. اور اس پر کئی قرائن موجود ہیں. آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلکم, اسی روایت میں فرمایا ارجعوا الی اہلکم, اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ جاؤ. اب یہ کس کو فرمایا؟ مردوں کو. ارجعوا سیگا بھی سمجھا آپ نے. اچھا فرمایا فاقیموا فیہم, ان میں جا کے رہو. یہ کس کو فرمایا؟ مردوں کو. یہ بھی بچوں میں جا کے رہو. وعلموہم, ان کو سکھاؤ, جو باتیں سیکھی ہیں ان کو سکھاؤ. وعلموہم یہ بھی مخاطب مرد ہیں. ومروہم, ان کو حکم دو, یہ بھی مخاطب مرد ہیں. اور فلیؤذن لکم احدکم, تم میں سے ایک اذان کہے. اب اس میں روایت کے آخر میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے ایک آدمی اذان کہے, اور پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے. عورتوں پر اذان ہے جی. اب سلو کما رأیتمونی اصلی اس روایت کو پیش کرنا, لیکن یہ پھر فرق کرنا کہ بھئی عورتوں پر اذان نہیں ہے, تو پھر یا تو یہ کہو کہ عورتوں پر بھی اذان ہے, سلو کما رأیتمونی اصلی کو پیش کر رہے ہو. پھر آپ دیکھو چاہیے کہ بھئی پھر ان کی عورتیں ایک دن عورت اذان کہے, دوسرے دن مرد اذان کہے مسجد میں, پتہ چلے بھی فرق ایک جیسا ہے. یا آپ نے فرمایا تم میں سے جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے. اب جماعت کا حکم کن کے لیے؟ جماعت کون کرواتا ہے؟ عورت مردوں کی نماز پڑھا سکتی ہے؟ نہیں نا, عورت مردوں کی جماعت نہیں کروا سکتی. آپ نے فرمایا تم میں سے جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے. معلوم ہو یہ حکم مردوں کے لیے ہے. جب یہ حکم مردوں کے لیے, تم میں جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے, تم میں سے ایک اذان کے سلو کما رأیتمونی اصلی والا حکم کس کو ہے؟ یہ مردوں کو ہے. اور پھر مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات دیکھو اس حدیث کو پیش کرتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی, اور اس آخری والے حصے کو عام طور پر بیان نہیں کرتے جس میں فرمایا گا تم میں سے ایک اذان کہے اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرات بچے کی امامت کے بھی قائل ہیں. کس کے قائل ہیں؟ کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ امام بن جائے اور پیچھے پیچھے بڑی بڑی داڑھیوں والے سفید داڑھیوں والے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں, یہ اس موقف کے قائل ہیں. جب اس موقف کے قائل ہیں کہ بچہ بھی نماز پڑھائے اور اس کی امامت ٹھیک ہے, پھر یہ حدیث آدھی پیش کرتے اور آدھی کو نہیں مانتے اور آدھی کو مانتے, یہ کہاں کی دیانتداری ہے؟ اور اسی طرح اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابو قلابہ جو مالک بن حویرث کے شاگرد ہیں, وہ فرماتے ہیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے حدیث مجھے بیان فرمائی اور فرماتے کچھ باتیں اس میں سے مجھے یاد رہیں اور کچھ باتیں مجھے بھول گئی. اب یہ پوائنٹ کی بات ہے اس مسئلے پہ. کیا فرمایا؟ کچھ باتیں مجھے یاد رہیں اور کچھ باتیں مجھے بھول گئی. اب جو یاد رہیں حضرت ابو قلابہ نے روایت میں نقل کر دی اور مالک بن حویرث سے, جو بھول گئی ان کو بیان نہیں کیا. جو بھول گئی ہم کہتے ہیں یہ وہی بات ہے کہ بھئی مردوں کا نماز کا طریقہ الگ ہے اور عورتوں کا الگ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا
خیر دوسری بات پیش کرتے ہیں، حضرت ام دردہ، ان سے ایک روایت بخاری میں آئی ہے، اس کو بہانہ بنا کر کہتے کہ مرد اور عورت کی نماز میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ حضرت ام دردہ کے متعلق آتا ہے، وکانت ام دردہ تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہا، کہ حضرت ام دردہ جو ہیں وہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی اور آپ فقیہہ تھی۔ اس بات کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا حضرت ام دردہ خاتون تھی، مردوں کی طرح قضا کرتی تھی، تو اب اس سے معلوم ہوا کہ عورت کی نماز بالکل مرد کی طرح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی جز کے ایک ہونے سے کل کا ایک ہونا لازم نہیں آتا۔ ایک بات اس کی یہ ہے بھی قاعدے میں بیٹھتی تھی، یہ تو نہیں ہے کہ پوری نماز مردوں کی طرح پڑھتی تھی۔ اگر تو پوری نماز مردوں کی طرح پڑھنے کی بات ہوتی تو ہماری دلیل پھر بھی نہ بنتی کئی وجوہات کی بنیاد پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو ان حضرات کے ہاں پہلی بات ہے صحابی کا قول فعل حجت نہیں ہے، ہمارے ہاں صحابی کا قول فعل حجت ہے۔ ان کی ہاں باقاعدہ اصول کی کتابیں فتاوی علماء حدیث میں لکھا ہے، فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہے، فتاوی نظیریہ میں لکھا ہے، جو بڑے بڑے ان حضرات کے فتاوی ہیں اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ صحابی کا قول فعل حجت نہیں ہے۔ اور یہ جو حضرت ام دردہ ہیں یہ صحابیہ بھی نہیں ہیں بلکہ یہ تابعیہ ہیں۔ ام دردہ کے نام سے دو شخصیات تھی۔ اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت مکحول ہیں، اور مکحول نے ام دردہ صحابیہ کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ جب انہوں نے ام دردہ صحابی کا زمانہ نہیں پایا تو یہ ام دردہ صحابیہ نہیں ہے بلکہ یہ تابعیہ ہے۔ جب تمہارے صحابی کا قول فعل دلیل نہیں ہے تو تابعی کا قول فعل دلیل کہاں سے ہو جائے گا؟ یہ ڈوبتے کو طریقے کا سہارا۔ اب وجہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کیوں لائے ہیں؟ پھر وجہ یہ ہے، لائے اس لیے ہیں، یہ حالت عذر بتانا مقصد ہے کہ حالت عذر میں اگر مرد جو اس کے لیے مسنون طریقہ ہے اس سے ہٹ کر عذر والی حالت کو اختیار کر لے گنجائش ہے۔ اسی طرح عورت اس کے لیے جو نماز کا مسنون طریقہ ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور عذر والا طریقہ اختیار کر لے اس کی گنجائش ہے۔ اس پہ صریح دلیل سے پہلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، انہوں نے خود جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماں کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نماز میں چار زانوں بیٹھے تھے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ مرد کے لیے مسئلہ یہ قاعدے میں بیٹھے تو دائیں پاؤں کھڑا کرے بائیں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ تو آپ کے بیٹے نے جب یہ آپ کا عمل دیکھا کہ روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اوپر بیٹھنا ہے، تو خود اب عمل ہے کہ یہ اس طرح نہیں بیٹھتے۔ اپنے ابو سے سوال کر لیا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے عذر ہے، میرے ٹانگیں کمزور ہیں اور اس طرح میں بیٹھ نہیں سکتا، اس وجہ سے میں مجبوری کی وجہ سے ایسے بیٹھا ہوں۔ پہلے یہ روایت نقل کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جو سنت طریقہ تھا وہ بیان ہوا پہلے، اب انہوں نے عذر کی وجہ سے جو ہے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے سنت طریقہ تو دوسرا تھا لیکن حضرت ام دردہ نے عذر کی وجہ سے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اصل بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا دور کا ہی واسطہ نہیں ہے بلکہ بخاری شریف کے کتنے مسائل ایسے جن کو یہ نہیں مانتے اور یہ بھی روایت ان کی دلیل نہیں بنتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری روایت میں باقاعدہ آیا ہے حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح اس طرح بیٹھتی تھی اس طرح تربوں کی حالت میں بیٹھتی تھی، چار زانوں ہو کر بیٹھتی تھی، حالانکہ چار زانوں ہو کر بیٹھنا غیر مقلدوں کا موقف نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ باہر کیا یہی دو باتیں تھی۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ جو مسئلہ ہے مرد عورت کی نماز میں فرق کی بات ہے، اختلاف مزاجوں میں ہوتا ہے، طبیعتوں میں ہوتا ہے، مسائل میں ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ مسئلہ بیان کرے، اپنے متبعین میں اپنے دلائل کی ترجیحات بیان کرے، اس مسئلے میں اختلاف کوئی نہیں، لیکن کیا اس بات کا بھی حق ہے کہ آدمی مسئلہ بیان کرے اور نام قرآن و حدیث کا لے، نام بڑی بڑی شخصیات کا لے لیکن ان پر جھوٹ بول کر ان کے غلط موقف کی ترجمانی کرے؟ اس کا تو حق نہیں ہے نا۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ علامہ ابن خزیمہ نے جو روایت نقل کی تھی حضرت وائل بن حجر کی علی صدری والی، اس میں ان لوگوں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ کیا قرآن و سنت اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح اب انہوں نے یہ کام ایک شروع کیا ہے کہ جو بزرگ ہیں بڑے بڑے یا علماء کرام ہیں ان کی کتابوں کو شائع کرنا شروع کیا، حدیث کی کتابوں کو شائع کرنا شروع کیا، ان میں مرضی کی تبدیلیاں شروع کر دی ہیں۔
اور یہ سب قرآن و حدیث کے نام پہ ہو رہا ہے. یہ بات طے شدہ ہے, پوری امت مسلمہ اس بات کو مانتی اور جانتی ہے کہ بھئی مصنف کی کتاب میں تبدیلی کرنا یہ کسی کے لیے جائز نہیں, یہ تحریف ہے اور یہ شریعت اس کی گنجائش نہیں دیتی. کوئی مصنف ہے جس نے کتاب لکھی ہے وہ خود تو اپنی کتاب میں تبدیلی کر سکتا ہے, لیکن دوسرے کو حق نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی کرے اور اس میں تحریف کرے. ان لوگوں نے, اب میں نے عرض کیا, سنن ابی داؤد میں تحریف کی, وہ مراسل ابی داؤد والی روایت نکال کر سنن ابی داؤد میں داخل کر دی. اب ایک اور کارنامہ ان لوگوں نے انجام دیا ہے, وہ یہ ہے, دیکھیں ذرا, یہ ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے خواتین کے مخصوص مسائل. یہ مشہور سعودی عالم صالح بن فوزان ابھی حیات ہیں, مشہور سعودی عالم ہیں اور سعودیہ کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کے رکن بھی ہیں. ان کی کتاب ہے خواتین کے مخصوص مسائل. یہ وہ خواتین جو وہاں سے حج کر کے آتی ہیں ان کو تحفے میں ملتی ہے یہ کتاب. اب اس میں مخصوص مسائل, مخصوص کا معنی یہ ہے کہ اس میں ایسے مسئلے بیان ہوں گے جو مردوں سے متعلق نہیں ہیں. اس میں حضرت شیخ صالح بن فوزان نے جہاں اور مسئلے بیان کیے, ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے, مرد اور عورت کی نماز میں. اب یہ کتاب جب پاکستان میں پہنچی, جو خواتین حج کر کے آئی, تو جو آج یہ بیچارے جو فرق کے قائل نہیں ہیں ان کے لیے پریشانی بن گئی کہ سعودیہ سے کتاب آ رہی ہے, اس میں لکھا ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے, پریشانی پڑ گئی. اب کیا کیا, اس کتاب کو ان لوگوں نے شائع کیا اور ان لوگوں نے شائع کیا اور اس میں تبدیلیاں کر دی. یہ جماعت الدعوہ والے, ان کا مکتبہ ہے دارالاندلس, انہوں نے یہ کتاب شائع کی اور اس کا ایک تو نام بدل دیا. کتاب کا نام تھا خواتین کے مخصوص مسائل, اس کا نام رکھ دیا خواتین کے دینی مسائل. دینی میں اور مخصوص میں کوئی فرق ہے؟ بھئی جانتے ہو دینی میں اور مخصوص میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ بھئی ہے نا. مخصوص کا مطلب ہے یہ مردوں سے متعلق بات نہیں ہے. بھئی دینی مسائل ایسے کتنے ہیں جو جن میں مرد اور عورت مشترک بھی ہیں. باہر کا کتاب کا ایک تو نام بدل دیا, اور دوسرا یہ ساری بحث جو انہوں نے نقل کی تھی شیخ صالح بن فوزان نے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے, یہ ساری بحث کو اس کتاب سے نکال دیا. یہ کس نام پہ کیا؟ قرآن و حدیث کے نام پہ. اور اسی طرح یہ ایک مکتبہ ہے شرکت الامتیاز, انہوں نے بھی یہ کتاب شائع کی. اب انہوں نے اس کا نام کیا رکھا؟ تحفہ برائے خواتین. تحفہ برائے, کتاب کا نام کیا تھا؟ خواتین کے مخصوص مسائل. چونکہ وہ نام ہی پریشانی کا باعث تھا, اس لیے تحفہ برائے خواتین اس کا نام رکھا. تحفہ برائے خواتین نام رکھا, اور اس میں شیخ صالح بن فوزان کے موقف کو نکال کر اپنا موقف داخل کر دیا کہ بھی مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے, جو فرق کرتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. اب ایک عام آدمی مارکیٹ سے جائے گا, جب اس کتاب کو خریدے گا, بھی سعودی عالم ہے اور انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے مرد اور عورت کی نماز میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہے, وہ تو یہی رائے قائم کرے گا بھی سعودیہ والے اس موقع پہ قائل ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں, حالانکہ وہ تو فرق کے قائل ہیں. تو یہ دھوکہ اور فراڈ ہے. اسی طرح یہ ایک اور مکتبہ ہے ادھر دارالابلاغ والا, اس نے بھی یہی کتاب شائع کی. اس میں بھی جو ہے نا باقاعدہ طور پر جو ہے تبدیلیاں کر کے اور اس میں اپنا موقف ڈال دیا, اور اس کا بھی نام رکھا ہے, یہ دیکھیں, تحفہ برائے خواتین, اس کا بھی نام یہ رکھا دارالابلاغ. اور باقاعدہ اس میں بھی یہ سارا موقف نکال دیا جو شیخ صالح بن فوزان کا تھا, اور اپنا موقف ڈال دیا, اور عام عوام کو دھوکہ دے رہے کہ سعودیہ والے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہیں. حالانکہ سعودیہ والے اس مسئلے میں ان کے ساتھ نہیں ہیں, اور باقاعدہ کتاب ملتی ہے. شاید کہ کسی کے بتانے پر, میں تو یہ بڑے دیر سے ڈنڈورا پیٹ رہا ہوں کہ غیر مقلد جو ہے نا ان پہ کیس ہونا چاہیے. یہ اکابر کی کتابوں کو, اسلاف کی کتابوں کو تعریف کر کے شائع کر رہے ہیں. شاید کہ ان کو اطلاع پہنچی, کیسے پہنچی؟ ابھی اس کتاب کا نیا ایڈیشن آیا ہے اسی کا, جو شیخ صالح بن فوزان کی سعودیہ سے, یہ پرانا ایڈیشن ہے, یہ نیا آیا خواتین کے مخصوص مسائل. اس میں باقاعدہ شیخ نے یہ ٹائٹل پیج کے بیک سائڈ پر لکھ دیا ہے کہ بھئی اس کتاب کو وہ آدمی چھاپ سکتا ہے جو اس میں تبدیلی نہ کرے. اس کتاب کو وہ آدمی چھاپ سکتا ہے جو اس میں تبدیلی نہ کرے. تبدیلی کرنے والوں کو چھاپنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ دیکھو, یہ لوگ تبدیلی بھی کر رہے ہیں اور چھاپ بھی رہے ہیں. اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ اب میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے, موضوع تو ختم ہو گیا. یہ کتاب کتاب التوحید, یہی شیخ صالح بن فوزان کی کتاب ہے.
یہ انہوں نے ترجمہ کے ساتھ جماعت دعویٰ والوں نے شائع کی ہے، لیکن اس میں بھی درجنوں عبارتیں ان لوگوں نے اصل کتاب سے نکال دی. میرے پاس عربی پڑھی ہے، میں نے عربی سے ملا کر جب دیکھا تو درجنوں عبارتیں نکال دی اور شیخ صالح بن فوزان کا نام لکھا ہوا ہے. یہ قرآن و حدیث کے نام پہ ہو رہا ہے. دارالسلام نے ابھی جو ہے ایک کتاب سعودی عالم ابو بکر الجزائری جو ہے وہ اب سعودی میں مدرس تھے، ان کی کتاب تھی منہاج المسلم، عربی زبان میں تھی. دارالسلام والے غیر مقلد حضرات نے اس کو ترجمہ کے ساتھ شائع کیا، لیکن جو پہلا ایڈیشن شائع کیا اس میں دیکھا کہ درجنوں مسائل ایسے ہیں جو ہمارے خلاف ہیں، تو پریشانی بڑھ گئی. اب اس کا نیا ایڈیشن چھاپا منہاج المسلم کا، اور اس کا نام تصحیح و تنقیح رکھ دیا. اس میں سے درجنوں مسائل جو خود ان کے اپنے خلاف تھے وہ سارے نکال دیے. یہ کس موضوع پہ، کس نام پہ ہو رہا ہے؟ قرآن و حدیث کے نام پہ. ہمیں چاہیے کہ ہم مسائل کی تحقیق کریں اور یہ خاص طور پہ دیکھیں جو ہمارا موقف ہے اس پہ دلائل کیا ہیں، اور فریق مخالف جو بات کرتا ہے اس میں کس قدر صداقت ہے. جو آدمی جھوٹا ہے تو جھوٹ ضرور بولے گا، اسلاف پہ بھی اور حدیث پہ جھوٹ بولنے کو بھی جو ہے وہ اپنا گناہ کی بات نہیں سمجھتا بلکہ ثواب سمجھتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق.